السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری رضوی وظائف پارٹ 12۔ الوظیفۃ الکریمہ، سوتے وقت سننے کے لیے۔ حفاظت الہی میں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ فائدہ: جب تک سوئے حفاظت الہی میں رہے، اس کے اسیب گھر اور گرد کے گھروں میں چوری سے پناہ ہو اور جن کا دخل نہ ہو۔ صبح نشاط پر اٹھے۔ تسبیح فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ 33 بار۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ 33 بار الحمد للہ 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 اللہ اکبر 34 بار اللہ اکبر 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 آخر میں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فائدہ: صبح نشاط پر اٹھے اور فوائد بے شمار.
صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. بے شمار فوائد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فائدہ ان دونوں کے فوائد بے شمار ہے. صبح آنکھ کھلے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فائدہ: شب میں یا صبح جس وقت جاگنے کی نیت سے سنے آنکھ کھلے گی، ہر بلا سے محفوظ رہے، دونوں کف دست یعنی دونوں ہاتھوں پر، دونوں کف دست پھیلا کر تینوں قل ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر اور چہرے اور سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیر لے، پھر دوبارہ 100 بار اسی طرح۔ فائدہ: ہر بلا سے محفوظ رہے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ فائدہ: سورہ کافرون پر خاتمہ کرے، اس کے بعد
کلام کی حاجت ہو تو بات کر کے پھر پڑھ لے کے اسی پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے شمال کی طرف سر کر کے داہنی کروٹ پر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سونے کے لیے لیٹتے لیٹتے یہ دعا پڑھے، اور جو پڑھ نہیں سکتے وہ سنے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، اللہم باسمک اموت واحیا۔ سوتے سے اٹھ کر اللہ کی حمد ہی کرتا اٹھے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ فائدہ، قیامت میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی حمد ہی کرتا اٹھے۔ تیرے چاروں ہمدم ہے، ایک جان ایک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ تہجد کا وقت، فرض عشاء پڑھنے کے بعد کچھ دیر سو رہے، پھر شب میں طلوع صبح سے پہلے یعنی فجر کی اذان کا وقت ہونے سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے، اگرچہ رات کے 9 بجے یا جاڑوں میں جب 6:45 بجے عشاء پڑھ کر سو رہے اور 7 سوا 7 بجے آنکھ کھلے، وہی وقت تہجد کا ہے۔ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، تہجد ہو گئی، اور سنت 8 رکعت ہے، اور معمول مشائخ 12 رکعت۔ قرأت کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، اور بہتر یہ کہ جتنا قرآن مجید یاد ہو اس کی تلاوت ان رکعتوں میں کرے۔ اگر کل یاد ہو تو کم سے کم 3 رات، زیادہ سے زیادہ 40 رات میں ختم کرے۔ نہ یاد ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص کے جتنی رکعتیں پڑھے گا اتنے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، عظیم المرتبت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے
الوظیفۃ الکریمہ کے آخر میں ذکر خفی کے 5 مخصوص طریقے بھی ذکر کر دیے ہیں۔ نیز آخر میں تصور شیخ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ پوری تفصیل کے لیے میری کتاب نوری رضوی وظائف جو نیٹ پر موجود ہے ڈاؤن لوڈ کرے اور پوری کتاب مستند حوالوں کے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ لاکھوں مصائب و آلام، رنج و غم، بیماریاں، پریشانیاں اور گھر میں بے برکتی، جھگڑوں، فسادوں اور الجھنوں اور ایسے ہزاروں جسمانی، روحانی، شیطانی، اذہانی تکالیف سے نجات پائے۔ آمین بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اور آپ کی اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وسیلے سے اور آپ کے امت کے جمیع اولیاء کے وسیلے سے مولا کریم اس کتاب کو پڑھنے والے اور سننے والے کو دنیا اور آخرت کی تیری تمام جائز کردہ نعمتوں سے، برکتوں سے، کامیابیوں سے، کامرانیوں سے مالا مال فرما۔ اور میرے کریم مولا ہماری اور ہمارے قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان اور عقیدہ کی حفاظت فرما۔ سونے سے پہلے حسن خاتمہ کی دعا کرے، کیا پتہ یہ آخری سونا ہو، پھر سو کر اٹھنا نصیب نہ ہو۔ الوظیفۃ الکریمہ صبح و شام دونوں وقت، صرف صبح کے وقت پانچوں نمازوں کے بعد، نماز صبح و عصر کے بعد، نماز صبحوں کے بعد، نماز مغرب کے بعد، شب میں بعد نماز عشاء سوتے وقت سوتے سے اٹھ کر اور تہجد تک مکمل اسی ترتیب اور اسی عدد کے مطابق اول و آخر ہر ایک کے درود رضویہ کے ساتھ پڑھنے کا بحمدہ تعالی
شرف سگے امام احمد رضا غلام مصطفیٰ بریلوی سنی شافعی ملکہ پوری کو حاصل ہوا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، جملہ شہداء اسلام، جمیع صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعیات، ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت و مشائخ طریقت و جملہ اولیاء کرام کے وسیلے سے الوظیفۃ الکریمہ پڑھنے اور سننے والوں کو اپنی کروڑوں رحمتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرائض و واجبات اور سنن کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی مکمل پابندی کرے۔ جو فرائض قضا ذمہ باقی ہے اسے ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ مزامیر کے ساتھ قوالی، مروجہ، تعزیہ داری، مزارات پر عورتوں کی حاضری، تصویر کشی اور جعلی یعنی بناوٹی پیروں کا ڈانس، مسجدوں میں بھی یہ لوگ ناچتے ہیں، چلاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ جہلاء، بے علم و بے نمازیوں سے مرید ہونے سے اور بدعات سیاح پر عمل کرنے سے اور 72 باطل ناری جہنمی فرقوں سے بالکل الگ رہنے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ ان خرافات سے مسلک اعلی حضرت کا اور سنی بریلوی مومنین اور مومنات کا کوئی تعلق نہیں۔ سب سے سچا، سب سے اچھا مسلک اعلی حضرت۔ سارے باطل فرقے اپنے کو سنی کہتے ہیں اور اپنے کو مسلک اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ اس لیے حق کی پہچان کے لیے، امتیاز اور فرق کرنے کے لیے بریلوی سنی کہنا پڑتا ہے، اور سچے سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہے میں بریلوی سنی ہوں، میں مسلک اعلی حضرت ہوں۔ یہ سچے مسلک اہل سنت کی پہچان ہے۔ آج اس دور میں غیر مقلدین کے سوا اپنے کو حنفی، مالکی،
شافعی، حنبلی کہنے والے بھی بہت ہیں، تو اصلی اور نقلی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولے میں بریلوی حنفی ہوں، بریلوی مالکی ہوں، بریلوی شافعی ہوں، بریلوی حنبلی ہوں۔ جعلی، بناوٹی، بے علم مسجدوں میں ڈانس کرنے والے، ناچنے والے، چلانے والے، لہو لعب کرنے والے پیروں کو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ الف سے لے کر بے تک، الف سے لے کر اے تک یہ 29 حرف بھی وہ صحیح پڑھ کر نہیں بتا سکتے، اتنے جوہلا ہے یہ جعلی پیر۔ تو ایسے جعلی پیر اپنے کو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی بھی کہتے ہیں، لیکن اصلی و نقلی کا فرق ظاہر کرنے کے لیے اصلی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی بے بانگ دہل کہتے ہیں کہ میں بریلوی قادری ہوں، میں بریلوی چشتی ہوں، میں بریلوی نقشبندی ہوں، میں بریلوی سہروردی ہوں، میں بریلوی سہروردی ہوں۔ دیار حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کوئی کھڑا ہوتا ہے، اس کو مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، ہندوستانی، پاکستانی، افغانستانی، عربستانی، افریقی، امریکی، بغدادی، عراقی، ایرانی، کھچچوی، مہروی، اجمیری، بیلگرامی، لکھنوی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، اشرفی، اس سلام پڑھنے والے کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو بریلوی کہا جاتا ہے، وہ آیا ہوا کہیں سے بھی ہو، لیکن اس وقت اس کی پہچان یعنی سلام پڑھنے والے کی پہچان بریلوی ہے، 12ویں کرنے والے کی پہچان بریلوی ہے، 11ویں کرنے والے کی پہچان بریلوی ہے، تمام معمولات اہل سنت کو کرنے والے کی پہچان اس دور میں بریلوی ہے۔ اٹھا قلم تو علم کے دریا بہا دیے، اٹھا قلم تو علم کے دریا بہا دیے، گھر گھر نبی کے ذکر کے جلسے سجا دیے، سرتاب علم دین کا وہ آفتاب ہے، وہ رضا، وہ حامد رضا، وہ مصطفیٰ رضا، وہ اختر رضا، وہ اسجد رضا، وہ جانی میاں، مسلک اعلی حضرت پر چلنے والے عورت مرد سب مسلمان، وہ سب کے سب ہمارے ہیں۔ شافعیت میرا فقہ، مسلک اعلی حضرت میرا دین و مذہب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا نعرہ، میرا نشان۔ بریلویت میری پہچان، آئے گی ابھی اور بھی فتنے یہاں، آئے گی ابھی
اور بھی فتنے یہاں نام اختر رضا لے کے ان کو رخصت کیجئے، نام اختر رضا لے کر ان کو رخصت کیجئے، نام اختر رضا لے کے اس کو رخصت کیجئے، اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اور 15ویں صدی کے مجدد اعظم قاضی القضات فی الہند مفتی محمد اختر رضا تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ میرے اعلی حضرت نے کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل استقامت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 14.25 برس کی عمر سے آج تک اور صبح قیامت تک روئے زمین کے سارے مؤمنین اور مؤمنات پر احسان کیا کہ ہر موڑ پر احسان کیا ہے، ہر موڑ پر، ہر موقع پر اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری رہبری کی، ہمارے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائی۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام، مرسلین اعظام کی عظمت پر خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام و صحابیات، تابعین و تابعیات، تبع تابعین و تبع تابعیات، ائمہ مجتہدین و اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و شوکت کے حفاظت کے لیے ڈھال بنے، اور اپنے قلم کی تلوار اتنی تیز چلائی کہ حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ اسی وقت اغیار اپنی یلغار سے اور منافقین، وہابی غیر مقلدین اور وہابی منافقین نے ان سے مل کر 100 سے زیادہ فتنے پیدا کیے تھے، حق کو پوشیدہ رکھا تھا، پوری ملت پریشان اور گمراہی کے دھانے پر کھڑی تھی کہ سچا اسلام کیا ہے، ہم کس سے صراط مستقیم کی راہ معلوم کرے۔ ایسے دشوار، بھیانک و نازک وقت اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلم کی تلوار سے دشمنان اسلام کو بے نقاب کیا، اور جو حق پوشیدہ رکھا تھا اعلی حضرت نے ظاہر کیا، جو حق تھا اسے چھپا دیا تھا اعلی حضرت نے اس کو چھپا دیا، اور علم کے وہ سمندر بہا دیے۔ لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں،
اور صبح قیامت تک کہتے ہی رہیں گے، اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ مجدد خود آتا نہیں بلکہ ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالی مجدد کو بھیجتا ہے۔ اعلی حضرت جو 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہے، اعلی حضرت نے جو تجدیدی کارنامے انجام دیے اور دین اسلام کی وہ خدمت کی، دنیا کے ہر کونے سے، ہر گوشے سے، ہر علاقے سے یہ آواز آ رہی ہے اور صبح قیامت تک آتی رہے گی انشاء اللہ تعالی۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے رب کریم، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل دارین کی سعادت نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہر محاذ پر مسلمانوں کو کامیاب فرما، ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما، مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سگے امام محمد رضا غلام مصطفیٰ بریلوی سنی شافعی ملکہ پوری۔ کوئی وہابیت سے توبہ کر کے پھر سے وہ سنی ہو گیا تو کہا جاتا ہے یہ وہابیت سے توبہ کر کے پھر سے بریلوی سنی ہو گیا۔ کوئی بھی سنی کہیں مناظرے میں جیت جائے تو کہا جاتا ہے کہ دیوبندی ہار گیا، وہابی ہار گیا، بریلوی سنی جیت گیا۔ تو ہر جگہ پر بریلی حق کی پہچان ہے، حق ہر جگہ پر بریلی شریف حق کی پہچان ہے۔ تو جو اعلی حضرت سے اختلاف کرتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کے باغی بنتے ہیں اور یہ کہتے کہ مسلک اعلی حضرت کیوں کہتے ہوں، مسلک اعلی حضرت کیوں کہتے ہوں، تو آپ اعلی حضرت سے جتنے بھی گستاخی کرتے رہو گے، اعلی حضرت سے اختلاف کرتے رہیں گے، مسلک اعلی حضرت کے باغی بنتے رہو گے، تو تم اعلی حضرت کے مقابلے میں، اعلی حضرت کی ذات کے مقابلے میں، اعلی حضرت کے شہر کے مقابلے میں اور مسلک اعلی حضرت کے مقابلے میں تو تمہاری حیثیت دن بدن ایسی ہو جائیں گی جیسے سورج کے سامنے ستاروں کی ہے، اور تم اعلی حضرت کے مقابلے میں، شہر بریلی شریف کے مقابلے میں تمہاری حیثیت ایسی ہو جائیں گی جیسے کہ
ہاتھی کے سامنے بلی،